بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اپنے اندر بے بہار رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی مبارک مہینے کے لیے 1400 سال قبل مسجد نبوی کے بلند ممبر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی تھی: لوگو، خدا کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام، جس کی راتیں بہترین راتیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادات، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ یہ مہینہ نہایت ہی شان و شوکت والا ہے۔ اس مہینے کی حرمت و عظمت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کو اپنی ایک دعا میں اسے شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے اس مہینے سے منسلک، اس مہینے کے چاند سے منسلک ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی صورتوں کے حوالے سے ہے، جن کو رمضان کا چاند دیکھنے پر آپ نے تلاوت کرنا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ پر دولت اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک اور ضروری بات کہ اگر ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، تو ہم بات کر رہے تھے اس قرآنی وظیفے کی، جس کو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر کرنا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو اس مجرب وظیفے کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے چند فضائل پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: روزے دار کی نیند عبادت اور اس کی خاموش تسبیح اور اس کا عمل قبول شدہ ہے، اس کی دعا مستجاب ہوگی اور افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ خصوصیات سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے آپ کو رمضان کی چند خصوصیات بتاتے ہیں جو اس عظیم ماہ کو دیگر تمام مہینوں سے افضل بناتی ہیں۔ رمضان قریب ہے اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ تورات، انجیل اور زبور رمضان میں نازل ہوئیں، جبکہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت قرآن مجید 27 رمضان کو نازل ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ صحیفہ ابراہیم 1 رمضان کو نازل ہوا۔ دوستو، رمضان کریم وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں اس ماہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے خداوند عالم فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ تم روزوں کی تکمیل کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بزرگی بیان کرو، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ دوستو، اسی طرح رمضان مبارک کی ایک اور فضیلت طاق راتیں ہیں۔ آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ رمضان میں ہے، سو تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں طاق راتوں میں ہے۔
جس شخص نے لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ قیام کیا، پھر اسے ساری رات کی توفیق دی گئی تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی لیلۃ القدر کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان کی ایک اور فضیلت اعتکاف ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور اس کے دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ دوستو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ خالص عبادت ہوتی ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہذا خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا اجر عطا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے مناجات کے دوران بارگاہ خداوندی میں سوال کیا، خدایا تیری نگاہ میں کیا کوئی اور بھی میری طرح محترم و مکرم ہے؟ جواب ملا، آدمیت کے آخری زمانوں میں میرے کچھ بندے ہوں گے جنہیں میں ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ احترام عطا کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے وہ چند خصوصیات جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو فضیلت عطا کی ہے۔ اب ہم آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جس کو آپ نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے پر کرنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ نہایت ہی آسان لیکن مجرب ہے۔ اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے یا آپ خود چاند کو دیکھ لیں، تو پھر آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی وہ حاجت رکھنی ہے، یعنی اپنے رزق میں برکت کے حوالے سے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اس حاجت کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو رزق کی فراوانی اور بے بہا دولت نصیب فرمائے گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس وظیفے کے لیے ضروری نہیں کہ خود چاند دیکھنا ہی ہے، یعنی آپ نے چاند کو دیکھا تو نہیں لیکن یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود چاند کو دیکھ لیں، کیونکہ شعبان اور رمضان کا چاند دیکھنا بھی ایک مستقل سنت ہے۔ اس وظیفے سے خود بھی استفادہ کریں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کے حوالے سے ضرور بتائیں، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں۔ آپ کے لائکس اور کومنٹس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میں آپ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔